اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب یؤتی الحکمت من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو یہ حکمت دین کی سمجھ عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، بس سمجھ لو کہ اسے بہت بڑی خیر اور بھلائی مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 269 تیسرا سے 12 ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں خیر کثیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اس سے مراد دین کی سمجھ اور
دین کی سمجھ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ مل جاتی ہے، اور دین کی سمجھ خیر کثیر ہے، اور دین کی سمجھ ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کی سمجھ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کو 4 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی سمجھ لو کہ اس کو دین کی سمجھ عطا ہوگی۔ 4 چیزیں جسے مل گئی دین کی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، زہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد کی دولت جس کو مل جائے۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ اس کو اللہ پاک نے حق حلال سے رزق عطا کیا ہے بس وہ اسی کے اوپر قناعت کرنے والا بن جائے، چھلانگے مارنے والا نہ ہو، ادھر ادھر دنیا کے پیچھے اور بھاگنے والا نہ ہو۔ زہد یہ ہے جتنا اس کو اللہ پاک نے رزق حلال عطا فرما دیا ہے اسی پر وہ قناعت کرنے والا، استقامت اختیار کرنے والا، صبر کرنے والا اسی پر ہو جائے تو یہ ہے زہد کی دولت، کہ جس آدمی کے دل کو اللہ غنا سے بھر دے کہ بس جو کچھ اللہ نے مجھے دے دیا ہے میرے لیے کافی ہے، اب وہ دائیں بائیں حرام کے راستوں پر بھاگتا نہیں ہے، دنیا کی لالچ کے پیچھے بھاگتا نہیں، 2 جمع 2 4 کے چکر میں نہیں پڑتا بلکہ اسی پر وہ قناعت کرتا ہے۔ یہ ہے زہد فی الدنیا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے رغبت فی الآخرہ، کہ اس رزق کے اوپر جو بقدر ضرورت اسے ملا ہے اس پر قناعت کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر دنیا کی رغبت نہیں ہے بلکہ آخرت کی رغبت ہے، اس کی نظر دنیا کی چیزوں پر مال و اسباب پر نہیں، رغبت فی الآخرہ، آخرت کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور تیسری چیز دین کے اندر بصیرت مل جائے، دین کے اندر بصیرت مل جائے، اعمال کا احکامات کا کچھ نہ کچھ اسے علم ہو جائے، حرام و حلال کا پتہ رکھتا ہو۔ اور چوتھی چیز اطاعت اور ذکر، اطاعت کے اوپر دوام مل جائے اور زبان ذکر سے تر ہو جائے۔ یہ ہیں 4 چیزیں جس کو اللہ پاک عطا فرما دے تو اس کو خیر کثیر اللہ کی طرف سے مل گئی۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ پہلی چیز میں نے عرض کی ہے کہ یہ زہد فی الدنیا یہ آپ کو مل جائے۔ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس
خزانوں کی چابیاں بھی ہیں، اور اس کے پاس لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں بھی ہیں جن پر صرف خزانوں کی چابیاں ہیں، لباس بھی بڑا فاخرانہ ہے، دنیا کا ہر مال و اسباب، اور آگے پیچھے نوکر اور چاکر بھی ہیں، سیکورٹی والے بھی ہیں، اور وہ چلا نکلا اپنے بڑے ڈیرے سے، اور آگے کچھ ایمان والے بیٹھے ہوئے، جب ان کے پاس سے گزرتا ہے ایمان والے، وہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، مومن، نمازی، قناعت کرنے والے اور نبی پر ایمان لانے والے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی اللہ نے اس کو شان اور مقام عطا کیا ہے، بڑا رزق اور بڑے مال و اسباب کا مالک ہے، بڑی شان اور شکوہ اور جناب بڑی اس کو سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہر چیز اس کو عطا کی ہے، کتنی عظمت اور شان کا مالک ہے، اس منظر کو اللہ پاک نے بیان کیا، اور پھر ایمان والوں کی اس بات کا بھی تذکرہ کیا جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہی، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر۔ سنو قرآن مجید سورہ قصص، فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، یہ قارون ہے اس کا نام، قارون اس کا نام ہے، یہ نکلا ہے بھی موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، نکلا اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتا ہے، علی قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، نوکر چاکر بھی، سیکیورٹی والے بھی، اور جناب خزانوں کی چابیوں سے لدے ہوئے اونٹ بھی، فاخرانہ لباس بھی، سر کے اوپر تاج بھی، اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، اور قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی اور دنیا کے مال و اسباب کی چاہت رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کے قارون جیسی زیب و زینت ہمیں بھی مل جاتی، کاش کے اس قارون جیسا لباس ہمارا بھی ہوتا، اس قارون جیسا ٹھاٹ باٹ ہمارا بھی ہوتا، اس قارون جیسے خزانے ہمارے پاس بھی ہوتے، اور اس قارون جیسی زیب و زینت ہمیں بھی مل جاتی، انہ لذو حظ عظیم، دنیا کا بہت بڑا حصہ اس کو دیا گیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، کوٹھی بنگلے کی محبت تھی، خزانوں کی محبت تھی، سونے چاندی کی محبت تھی، عہدے اور منصب کی محبت تھی، ان لوگوں نے یہ بات کی۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کی ہے، پاس ایمان والے بھی بیٹھے ہیں، آخرت کی چاہت رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں، اور زہد فی دنیا کی دولت سے مالا مال لوگ بھی بیٹھے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ لوگ کہنے لگے جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو آخرت کا علم دیا گیا تھا، وہ کہنے لگے
جن کو اللہ کا علم دیا گیا تھا، معرفت کا علم دیا گیا تھا، وہ کہنے لگے جن کو دین اور شریعت کا علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، جنہیں آخرت کا علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، ویلکم بربادی ہو تمہارے لیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا کی چاہت کی طلب کر رہے ہو، قارون جیسے خزانے مانگ رہے ہو، قارون جیسی جناب آپ زیب و زینت کی آرزو اور خواہش کر رہے ہو۔ وَإِلَكُمْ ثواب اللہ، تمہارے لیے بربادی ہو ثواب اللہ، جو اللہ پاک نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، زہد کے بدلے میں، دین کے علم کے بدلے میں، دین کے اوپر عمل کے بدلے میں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے وہاں آخرت میں تیار کر رکھا ہے، خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں جو اللہ نے تمہارے لیے بدلہ تیار کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ سے وہی ملاقات کرے گا جو صبر کرنے والا ہوگا۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ سے وہی ملے گا جو صبر کرے گا۔ کسی کے پاس مال دیکھتا ہے صبر کرتا ہے، عہدہ دیکھتا ہے صبر کرتا ہے، زیب و زینت دیکھتا ہے صبر کرتا ہے، اپنی زندگی کو زہد کی دولت سے بھر دیتا ہے صبر کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال جاری رکھتا ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ سے اس کی یقینی ملاقات ہو جائے گا۔ جب ملاقات ہوگی اللہ سے، اللہ بہت بڑے اجر عظیم سے اس کو نوازے گا۔ ایمان والوں نے بھی یہی کہا اس کی ٹھاٹ باٹ کے پیچھے نہ جاؤ۔ مسلمانوں، قرآن کہتا ہے جب آپ کسی بڑے عہدے والے کو دیکھو اپنے دل میں اس عہدے کی تمنا نہ کیا کرو، کسی کی زیب و زینت دیکھو اس طرح کی تمنا نہ کیا کرو، کسی کی عالی شان گاڑی دیکھو اس طرح کی تمنا نہ کیا کرو، کسی کا ٹھاٹ باٹ دیکھو، کسی کی شان اور شوکت دیکھو اس طرح کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ جو اللہ نے آپ کو بقدر ضرورت رزق دے رکھا ہے اس کے اوپر قناعت کرتے ہوئے نیک اعمال جاری رکھو، اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو آخرت میں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، یہ بھی سن لو، فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ جب ان نافرمانوں کو اور ان کافروں کو اور ان فاسق و فاجر لوگوں کو اور دنیا میں عیاشیاں کرنے والوں کو، آخرت کی طرف توجہ نہ دینے والوں کو، دنیا ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اور نیک اعمال کو یکسر چھوڑ دینے والوں کو، کوٹھی کے پیچھے بھاگنے والے، بنگلوں کے پیچھے بھاگنے والے، عہدے کرسی کے پیچھے بھاگنے والے، ہاں لیکن میں ان کی تردید نہیں کرتا، غلط تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نیک اعمال کو یکسر چھوڑ دینا، اللہ کو چھوڑ دینا، رسول کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، دین کو پیچھے پھینک کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، ہاں قرآن کہتا ہے جب ان لوگوں کو قیامت والے دن آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، آگ پر انہیں پیش کیا جائے گا تو کہا کیا جائے گا، اذهبتم
لیا، دنیا میں تم نے بڑی عیاشی کر لی، دنیا میں تم نے بڑا ہی کما لیا، اور دنیا کے عہدے بھی تم نے پا لیے، منصب بھی پا لیے، کرسیاں بھی پا لی، زیب و زینت بھی پا لیے، اور جناب تم نے بڑا ٹھاٹ باٹ دنیا میں حاصل کر لیا، واستمتعتم بہا، دنیا سے خوب آپ نے فائدہ اٹھایا، اور آج فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے جو دنیا میں تم نے زمین پر تکبر کیا، غریبوں کو حقیر سمجھا، نیک عمل کرنے والوں کو آپ نے اپنی سمجھ میں حقیر جانا، اور جناب تکبر کرتے ہوئے زمین پر چلا کرتے تھے بغیر الحق کے، تکبر کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں تھا، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے دنیا کے اندر گناہ کیے اور دنیا سے فائدہ خوب تم نے اٹھا لیا، آج تمہارے لیے سوائے آگ کے رسوا کرنے والے عذاب کے اور کچھ نہیں میرے پاس۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ دنیا میں آپ جدھر نولہ ما تولا، جدھر تم نے نظر کی ہم نے ادھر ہی تمہیں چلا دیا، اور زیب و زینت کو تم نے اپنایا، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ کی، اللہ کی یاد کو تم نے چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو تم نے چھوڑا، نبی کی اطاعت کو تم نے چھوڑا، دنیا بس دنیا بس دنیا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جہاں دنیا میں فائدہ تم نے اٹھا لیا، آج آگ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، دنیا آپ آئے تمہارے دروازے پر، آپ دنیا کے پیچھے ذلیل نہ ہوا کریں، مزہ تو جب ہے دنیا ذلیل ہو کر تمہارے دروازے پہ آپ آئے، دنیا ذلیل ہو کر خود آئے تمہارے دروازے پر، آپ دنیا کے پیچھے ذلیل نہ ہوا کریں، عہدہ آئے ذلیل ہو کر، منصب آئے ذلیل ہو کر، دولت آئے ذلیل ہو کر، زیب و زینت آئے ذلیل ہو کر، ذلیل ہو کر آنے کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی اطاعت اور دین کو مت چھوڑیں، اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں، دنیا کو دین کے تابع کر کے رکھو۔ یہ ہے دنیا کی ذلت۔ ہم نے دین کو نعوذ باللہ اپنے گھر بار سے، کاروبار سے، تجارت سے ہم دین کو نکال دیتے، دین کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں، مال کو دیکھا، دولت کو دیکھا، ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، میرے بھائیو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی طلب غالب آ جائے، آخرت کی محبت غالب آ جائے۔ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر آخرت کی رغبت کو اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا ان کے دروازے پر بھی آئی تھی، عہدے ان کے دروازے پر بھی آئے تھے، منصب، بادشاہتیں، وزارتیں ان کے دروازوں پر بھی آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے میرے اللہ، یہ پیغمبر نبی آخر الزمان دعا کرتے ہیں، دو جہانوں کے والی دعا کرتے ہیں، اللہ کے لاڈ پیغمبر دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکینوں میں مجھے زندہ رکھنا، وامتنی مسکینا، مجھے مسکین بنا کے موت دینا، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین،
المساکین، قیامت والے دن بھی اللہ مجھے امیروں کے ساتھ نہ رکھنا، بادشاہوں کے ساتھ نہ رکھنا، بڑے بڑے عہدوں والوں کے ساتھ مجھے نہ رکھنا۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، معاشر کے میدان میں بھی اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا۔ نبی تو یہ دعا کر رہے، اللہ دنیا میں بھی مسکینوں کے ساتھ رکھنا، مسکین بنا کے رکھنا، موت بھی مسکینوں جیسی آئے، آخرت میں بھی مسکینوں کے ساتھ رکھنا۔ یہ ہے زہد۔ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی مسکینوں والی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک 10x10 کا چھوٹا سا کمرہ ہے، دیواریں بھی کچی ہے، فرش بھی کچا ہے، ٹیلیں نہیں بلکہ کھجوروں کی چٹائی کچی زمین پہ بچھی ہوئی ہے، اور جناب کوئی تکیہ نہیں، ایک چھوٹا سا سرہانہ جس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہے۔ یہ نبی دو جہاں کا بستر مبارک ہے، اٹھتے ہیں تو جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوتے ہیں، اور میرے پیغمبر کی گھر وہ اس چھوٹے سے کمرے کی چھت میرے بھائیوں وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے، اونٹوں کے بال اونٹوں کے بالوں کی بنی ہوئی، اور جناب کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی۔ بارش ہوتی ہے سارا پانی حجرہ مبارک میں ٹپکتا ہے۔ یہ نبی دو جہاں کی مسکینی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں، ایسا دور بھی آیا دو جہانوں کے والی اللہ کے لاڈ پیغمبر کے اوپر اگر وہ چاہتے ساری دنیا سونا بنا دی جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے پاک نبی کے گھر میں تین مہینے گزر جاتے، چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے معاشا پھر گزارا کس چیز پہ کیا کرتے تھے؟ جواب دیا اے پوچھنے والے ایک کھجور کا دانہ اور جناب چند گھونٹ پانی کے، یہی ہمارا کھانا ہوا کرتا تھا۔ تین مہینے تک اللہ کے پاک نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 2 ٹائم اللہ کے پاک نبی نے شہنشاہ کائنات میں 2 ٹائم کا کھانا کبھی بھی سیر ہو کر نہیں کھایا۔ 3 چاند گزر جاتے، چولہے میں آگ نہ جلا کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پاک نبی کا زہد میرے بھائیوں آپ ملاحظہ فرمائے، گھر میں کوئی کپڑا طے کر کے رکھنے کے لیے پیغمبر کا نہیں ہوتا تھا، طے کر کے رکھنے کے لیے استری کر کے لٹکانے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا، مطلب کہ ایک ہی کپڑا پیغمبر کا جو آپ کے میرے بھائیوں جسم مبارک کے اوپر پہنا ہوتا تھا وہی کپڑا ہوا کرتا تھا، دوسری کوئی چادر کوئی لباس کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا زہد۔ اس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اپنے گھروں میں درجنوں سوٹ رکھنے والوں، اور ہر ٹائم قسم کے کھانے والوں، بڑی بڑی سواریوں کے پیچھے بھاگنے والوں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنا کر اوپر کروڑوں لگانے والوں، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ مصطفیٰ کا کھانا ہے، اور یہ مصطفیٰ کا لباس ہے۔ آپ نے کیا ساری دنیا ساری زندگی یہاں پر ہی رہنا ہے؟ دنیا کو رکھو دین کے تابع کر کے، دنیا کو رکھو گھر میں ذلیل کر کے، دین آپ کے گھر میں غالب نظر آنا چاہیے آپ کے نیک اعمال کے ذریعے۔ بات پھر بنے گی۔ میرے نبی جا رہے ہیں رستے کے اندر، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا، ایک درخت لگا رہی ہے ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے دیکھا، امام الانبیاء نے آواز دی ہے، مسکرا رہی ہے، کیا کر رہے ہو اے میرے ابو ہریرہ، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور کھجور کا ایک درخت لگا رہا ہوں۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو ہریرہ یہ تم کھجور کا درخت لگا رہے ہو، لیکن تمہیں امید نہیں
کا پھل تمہیں نصیب ہو سکے گا کہ نہیں؟ کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ تو جناب جنت کے اندر تیرے باغات لگ جائے؟ آخرت کی طرف توجہ کر۔ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ پڑھے گا جنت میں عالی شان درخت لگ جائے گا، والحمدللہ پڑھے گا عالی شان درخت لگ جائے گا، والحمدللہ پڑھے گا ولا الہ الا اللہ پڑھے گا عالی شان باغات لگ جائیں گے، اور واللہ اکبر پڑھے گا وہاں پر تیرے لیے عالی شان باغبانی ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے آخرت کی طرف تیری میری توجہ ہونی چاہیے، دنیا کی طرف کم بقدر ضرورت، لیکن آخرت کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ حدیث یہ بتاتی ہے جب تیرے سامنے دنیا کا درخت لگانے کا جی آئے آخرت میں لگا لیا کر، جب تیرے دل میں دنیا کے مکان کی محبت آئے آخرت کے مکان کی سوچ لیا کر، اور جب تیرے دل میں دنیا میں کی باغبانی کا خیال آئے آخرت میں جنت کی باغبانی وہ سوچ لیا کر، جب تیرے دل میں کسی عورت کی محبت آ جائے وہاں آخرت کے اندر جنت کی حوروں کے بارے میں سوچ لیا کر، جس کا ایک دوپٹے کی چنجری اگر دنیا میں لہرا دی جائے سورج کی روشنی ختم ہو جائے مشرق سے مغرب تک میرے بھائیوں خوشبو کے ہننے بھر جائے، اس عورت کے بارے میں سوچ لیا کر۔ اور اگر تجھے دنیا کے اندر لباس کی چاہت ہو جائے جنت کے سبز اور میرے بھائیوں ریشم کے لباس کا سوچ لیا کر، جب دنیا کے مشروبات تجھے للچانے لگ جائے آخرت میں جنت کے اندر جنت کی شراب کے بارے، جنت کے دودھ کے بارے، حوض کوثر کے بارے میں سوچ لیا کر۔ اور میرے بھائیوں جب دنیا کے عہدے اور منصب اور ٹھاٹ باٹ تجھے تیرے دل میں چاہت پیدا کرے جنت کی ٹھاٹ باٹ، جنت الفردوس کے مقام، جنت الفردوس کے بالا خانے اور جنت الفردوس کی شان اور مقام، اس کے بارے میں سوچ لیا کر۔ حدیث یہ بتاتی ہے اے میرے ابو ہریرہ دنیا میں تو درخت لگاتا ہے، کیا میں تجھے اس سے بہتر آخرت کے درخت نہ بتاؤں؟ یہ ہے آخرت کی رغبت، آخرت کی رغبت میں پیدا ہوگی، زہد سے پیدا ہوگی، دین پہ عمل سے پیدا ہوگی، دین کی بصیرت سے پیدا ہوگی، اطاعت اور ذکر سے پیدا ہوگی۔ دنیا کے لیے ذلیل مت ہو جاؤ، دنیا کو ذلیل کر کے گھر میں رکھو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح بیت المقدس کے موقع پر گئے ہیں، آپ بھی ایسا کرتا پہن رکھا ہے جس پر 12 پیبند لگے ہوئے ہیں، نوکر سواری پہ سوار ہے، آپ پیدل چل رہے عمر فاروق۔ یہ بھی زہد ہے، کمال کا زہد ہے امیر المومنین کا۔ لیکن وہاں کا جو کمانڈر ہے، وہاں کا جو چیف ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک نے امین امت کا لقب عطا فرمایا، اور وہاں پر وہ کمانڈر ان چیف ہے، اسی کے ہاتھوں بیت المقدس اللہ پاک نے فتح فرمایا۔ ہاں اللہ حضرت امیر المومنین کہنے لگے عمر فاروق چلو یار، اے ابو عبیدہ تیرے گھر میں چلتے، تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ عمر فاروق کو اپنے گھر میں لے گئے، گھر دیکھا کچا سا ایک کمرہ، کچی سی جھونپڑی، اور جناب گھر کے اندر سامان کوئی نہیں، ننگی زمین کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر بٹھا دیا، اور عمر فاروق حیران و پریشان ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کوئی چیز گھر میں نظر نہیں آتی۔ یہ کمانڈر ان چیف ہے، یہ جناب جرنیل اسلامی فوج کا، کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے 3 چیزوں کے، ایک تلوار دیکھی لٹکی ہوئی ہے، ایک جناب ڈھال دیکھی جو بچاؤ کے لیے ہے، تیسری چیز ایک زین دیکھی گھوڑے کے اوپر
نظر آئی، چوتھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ اسلامی فوج کا جرنیل ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رونے لگے، رو کے فرمایا اے ابو عبیدہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا تو نے، کوئی چیز نہیں ہے تیرے گھر میں، عیاشی کی یا پھر زندگی کی سہولت کی۔ ابو عبیدہ نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، وہ بھی تو اسلامی جرنیل ہے، امین امت کا لقب پانے والا ہے۔ کہنے لگے اے عمر فاروق میرے جنت میں جانے کے لیے یہ تین چیزیں ہی کافی ہیں۔ ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے بچانے کے لیے، ایک زین ہے، یہ گھوڑے پر رکھنے والی کاٹھی۔ مجھے جنت میں لے جانے کے لیے تین چیزیں کافی ہیں۔ مسلمانوں اور بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے جرنیلوں، یہ بھی جرنیل ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حکمران عمر فاروق کو دیکھو، 12 پیوند لگے ہوئے، سواری پہ نوکر سوار، اور کمانڈر ان چیف کو دیکھو، گھر میں سوائے تین چیزوں کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی اپنی زندگی پر غور کرو، وزیروں، مشیروں، جرنیلوں، یہ ہے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ ایک گورنر کی بات بتاتا ہوں۔ حمص کے لوگ آئے، جناب عمر بن خطاب امیر المومنین ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید وہاں پر گورنر ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حمص کے لوگوں اپنے بہت زیادہ غریبوں کی لسٹ تیار کرو تاکہ میں ان کی مدد کر دوں۔ بیت المال سے لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ لسٹ جب تیار ہو کے عمر فاروق کے سامنے آئی، سب سے اوپر ایک نام ہے جو لکھا ہوا حضرت سعید، حضرت سعید۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے حمص کے لوگوں یہ سعید بندہ کون ہے؟ کہنے لگے اے امیر المومنین یہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اوپر جس کا نام ہے غریبوں میں، وہ اس نے آپ نہیں لکھا، لوگوں نے لکھا ہے کہ سب سے غریب آدمی ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی ہے تو سعید ہے جو وقت کا گورنر۔ عمر فاروق یہ دیکھ کر رونے لگے۔ ان کو اللہ پاک نے میرے بھائیوں شان ایسی عطا فرمائی، پھر ساتھی بھی ایسے عطا فرمائے، گورنر بھی ایسے عطا فرمائے۔ گورنر کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ سب سے اوپر غریبوں میں میرا نام ہے۔ جمعے کے دن آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، وہی کپڑا دھو کر پہننے کے سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں، جب سوکھتا ہے تو پھر اس چادر کو لپیٹ کے آتے ہیں۔ یہ گورنر ہے، گھر میں کئی کئی مہینے آگ نہیں جلتی، یہ گورنر ہے امیر المومنین کا بھیجا ہوا۔ یہ ہے صحت فی دنیا، گورنری بھی آئی، عہدہ بھی آیا، منصب بھی آیا، جرنیلی بھی آئی، لیکن ذلیل ہو کے رہی ان کے دروازوں پر، انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ 1000 دینار اپنے گورنر کی مدد کے لیے امیر المومنین نے بھیجے، یہ لوگ لے کر چلے گئے، گورنر کو بتایا امیر المومنین نے یہ آپ کی مدد فرمائی ہے، کیا یہ دیکھا، تھیلی کو کھولا، اندر جناب 1000 درہم دینار پڑے ہوئے ہیں، رونے لگے، لے کے گھر چلے گئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ بیوی نے دیکھا کیا ہو گیا ہے، میرا خاوند رو بھی رہا ہے، انا للہ بھی پڑھ رہا ہے، بھاگ کے آگے آئی اور جناب کہنے لگی کیا ہوا میرے سر کے تاج، کیا امیر المومنین فوت ہو گئی ہے؟ آپ انا للہ پڑھ رہے ہو اور جناب آپ یہ رو بھی رہے ہو، وجہ کیا؟ کوئی فوتگی، کوئی غم آ گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی بڑا غم مجھے پہنچا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تھیلی کو پھینک دیا، کہنے لگے یہ درہم دینار ہے، 1000 درہم دینار، یہ دنیا کا مال
مال میرے گھر میں پہنچایا، مجھے تو پتا بھی نہیں کس نے امیر المومنین کو میری شکایت کر دی ہے۔ بیوی بھی بڑی بصیرت والی ہے، وہ میک اپ کرنے والی نہیں تھی، سوٹ پہ سوٹ خریدنے والی نہیں تھی، وہ بھی زہد سے دنیا کے اندر کمال کا درجہ رکھنے والی تھی۔ کہنے لگی میرے سر کے تاج، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، چلو جاؤ یہ تھیلی کو اٹھا کر جا کے بستی کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اس سے بھی اجر کماؤ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، تھیلی کو اٹھایا، جا کے اسی وقت غریبوں میں ساری بانٹ کر پھر اپنے گھر کو واپس آئے۔ یہ ہے دنیا کی حالت۔ صحابہ کے دروازوں پر اس طرح ذلیل کر کے رکھو دنیا کو، دین کے تابع کر کے رکھو دنیا کو، اپنے سر پہ نہ چڑھاؤ دنیا کو۔ کوٹھی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، عہدے منصب کے پیچھے ہم ذلیل ہوتے ہیں، رشوتیں ہم دیتے ہیں، بٹیاں ہم دیتے ہیں، سفارشیں ہم کرواتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہم چند ٹکوں کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر میں مثالیں دوں اللہ کی قسم وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دوسری چیز دین کے اندر تفکر، دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھنا، دین پہ غور و فکر کرنا۔ کبھی وقت ملا آپ کو اور سارے دین کو تو چھوڑو، جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کا پتہ آپ کو؟ میں کیا اللہ سے کہتا ہوں، میں قیام میں کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہتا ہوں، رکوع میں جھک کر اللہ سے کیا کہتا ہوں، پیشانی سجدے میں ٹکا کر رب کو کیا کہتا ہوں، پتہ ہے آپ کو؟ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے، ہمیں اپنی نماز کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ کی قسم، کلمہ ہے وہ بھی صرف رٹا رٹایا، ڈنگا سدھا، بس پلٹ آؤ، رغبت کرو آخرت کے لیے۔ وہ ائمہ، ایک امام کی مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ امام شافعی، شاگرد ہیں امام مالک کے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن امام شافعی اپنے استاد کے گھر میں چلے گئے، امام مالک کا گھر میں چلے گئے، استاد بھی ہیں ان کے۔ امام مالک کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، اپنی بچیوں کو، آج ہمارے گھر میں علم کا سمندر آیا ہے، آج ہمارے گھر میں بہت بڑا فقیہ آیا ہے، آج ہمارے گھر میں دین کی سمجھ رکھنے والا آیا ہے، اس کی شایان شان، اس کے لیے انتظام کرو۔ اچھا بستر لگا دیا، اچھا کھانا بنا دیا، مصلی بھی بچھا دیا، پانی بھی تہجد کے لیے رکھ دیا گیا۔ رات کا کھانا آیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے سارا کھانا چٹ کر دیا، سارا کھانا کھا گئے، اور صبح ہوئی، مصلی پر نہیں گئے۔ امام مالک آئے، استاد محترم کے ساتھ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے، پیچھے بچیاں آئیں، گھر میں دیکھا کمرے میں بستر بھی بچھا ہوا ہے اور جناب کھانا چٹ کر گئے ہیں، مصلی وہی پڑا ہوا ہے، پانی وضو والا وہی پڑا ہوا ہے، اور امام شافعی ہے ہی نہیں۔ حیرت میں ڈوب گئے کہ انہوں نے وضو بھی نہیں کیا، کھانا بھی سارا کھا گئے، تہجد بھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں آپ نماز کے لیے اٹھ کے کس طرح چلے گئے۔ امام مالک آئے، ابا جان یہ کیسا مہمان ہے، کیسا علم کا سمندر ہے، کیسا عظیم آدمی ہے، کیسی دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، آپ نے تو بڑے لمبے لمبے آپ نے دعوے کیے تھے۔ پہلی خلاف ورزی انہوں نے یہ کی کہ کھانا سارا چٹ گئے، زیادہ کھانا تھا، کھا گئے۔ اتنا کھانا کھاتے ہیں دین والے۔ دوسری بات یہ ہے، مصلی وہی پڑا ہے، پانی وضو والا برتن وہی بھرا ہوا ہے۔ آگے امام مالک شافعی کے پاس، اے میرے شافعی یہ کیا ماجرا ہے، میرے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، کھانا بھی آپ نے سارا چٹ کر دیا اور تہجد بھی پڑھی نہیں، وضو بھی نہیں کیا، پانی ادھر پڑا ہے، نماز کے لیے چلے گئے۔ کہنے لگے میرے استاد محترم
امام مالک بات یہ ہے جب آپ نے کھانا لایا، کھانا لا کے میرے سامنے رکھا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے یہ حق حلال کا رزق تھا، اس کے اندر سے مجھے خوشبو آنے لگی اور اس کھانے کے اندر مجھے نور نظر آیا، یہ حق حلال کی روٹی تھی، میں نے سوچا یہ سارا کھا جاؤں، ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ حلال کا رزق ہے، نور والا رزق ہے، اس لیے میں نے رج بھر کے وہ کھا لیا تاکہ یہ رزق حلال میرے جسم کا حصہ بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اور جب میں کھانا کھا کے اپنی چارپائی پہ بیٹھا تھوڑا سا لیٹا ہوں تو جناب میرے دل کے اندر ایک حدیث آئی، میرے دماغ میں ایک حدیث آئی، حضور ایک بچے سے کہہ رہے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ اس بچے کی چڑیا مر گئی تھی، وہ بچہ رو رہا تھا، حضور نے مسکرا کے فرمایا اے عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ بچہ ہنسنے لگ گیا۔ نبی کی یہ بات سن کر اے امام مالک جب میرے ذہن میں یہ چھوٹی سی حدیث آئی، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے تہجد کے ٹائم ہونے تک اس چھوٹی سی حدیث کے ٹکڑے سے میں نے 40 مسائل نکالے۔ کتنے مسئلے نکالے ہیں؟ 40 مسائل میں نے اس حدیث سے نکالے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق میں نے 120 مسئلے اس سے نکالے۔ یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ۔ اچھا پھر کہا جب تہجد کا ٹائم ہو گیا، حدیث کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے مسائل نکلتے گئے، مسئلے حل ہوتے گئے، اور جناب 120 مسئلے حل ہو گئے، اوپر سے تہجد کا ٹائم ہو گیا، وضو میرا عشاء والا باقی تھا، اسی وضو سے میں نے نماز تہجد بھی ادا کی، اسی وضو سے میں نے صبح کی نماز بھی ادا کی، آج کا پانی رکھا ہوا وہ مجھے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ ہوتا ہے تفقہ فی الدین، یہ ہوتی ہے دین کی بصیرت۔ میرے بھائی ہماری سوچ، ہم کہاں سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، ہماری سوچیں دنیا کے لیے، ان کی سوچیں دین کے لیے، ہماری سوچیں دنیا کے لیے، ان کی رغبت آخرت کے لیے۔ میرے بھائی آپ بھی اپنی آخرت کے لیے سوچا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز اللہ کی اطاعت اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر یہ کرتے رہو تو آپ کو دنیا کی بھی آخرت کی بھی خیر کثیر اللہ عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔